UK سے فون آیا کہ ہم یتیم خانے میں کھانا کرانا جانتے ہیں، کھانا کھلانا جانتے ہیں، یا آپ اگر ایڈوائز کریں آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا دیکھو، میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یتیم خانہ، کوئی ایسا یتیم خانہ پاکستان میں ایسا ہے نہیں جس میں بچے بھوکے سوتے ہوں، اور یہ فیکٹ کی بات ہے۔ یتیم خانے میں کھانا ضرور ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ بہت ہی ریموٹ جگہ پہ ہو تو وہاں کھانا نہ ہو تو یہ ڈفرینٹ چیز ہے، مگر آپ کراچی کی بات کر رہے ہو تو ایوری یتیم خانہ کے یعنی کہ بچے کھاتے ہیں سب وہاں پہ، بھلے کچھ بھی کھاتے ہوں، چاول عموماً پکتا ہے، بریانی وغیرہ ایزی رہتی ہے، میس بھی کم ہوتا ہے، تو وہ میں نے کہا بریانی عموماً کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر دینا ہے نا کچھ، میں کہا ڈیری ملک دے دو۔ ان کو وہ آئیڈیا بڑا ہی پسند آیا کہ یہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو ہے ڈیری ملک ہم نے کسی سے کہہ کے، وہ ایک یتیم خانہ ہے وہاں، کیا کہتے ہیں اسے، فیڈلبی ایریا میں، وہ جاننے والے ہوتے تھے، اب پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہے، تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیری ملک اچھے خاصی 300 400 بڑی والی بارز جو ہے نا وہ بھجوائی تھی کھانے کے بجائے نا، کہ بچے ڈیری ملک کھائیں رات میں۔ یہ چیز ہوتی ہے کرنے والی۔ اب جیسے سسٹر زائرہ نے یہ صابن والا کام کیا ہے، میں ایک ایڈوائز کروں گا اس کے اندر شیمپو بھی ایڈ کریں۔ دیکھیں سائیں دے رہا ہے تو پھر سوچ کیوں رہے ہیں، ڈو اٹ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے پوری زندگی ایسے گزاری ہے، میرے ابا نے پوری لائف، مسرور بھائی اس چیز کے گواہ ہیں، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے سارے کام کیے اور اسی کے اندر کامیابی ہوئی ہے۔ یہ بات مجھے 4 مہینے پہلے کسی نے کہی کہ جو کام آپ نے بغیر سوچے سمجھے کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب کیا۔ میں نے کہا واقعی صحیح بات ہے۔ اینڈ اب کال لے لیتے ہیں ان کی۔